یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہ بات کہی، اے میرے ساتھیوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا ایک رب بہتر ہے یا در در کی ٹھوکریں کھانا یہ بہتر ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، بناوٹ ہے، تمہاری اپنی اختراع ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کی اور عبادت کے لائق نہیں۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی ابدال گزرے ہیں، کتب گزرے ہیں، یا ولی ہیں، یا ہمارے یہ بزرگ علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے، اور معین الدین اجمیری رحمہ اللہ ہے، یا نظام الدین اولیاء ہیں، یہ سب وہ بزرگ ہیں جو بزرگ اور مقرر تو ہو سکتے ہیں لیکن معبود نہیں ہو سکتے۔ ان کا احترام، ان تمام اولیاء کا احترام ہمارے لیے لازم ہے، لیکن ان کی عبادت اگر کریں گے تو یہ شرک ہوگا، عبادت کے لائق ان میں سے کوئی۔ اور یہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قل انما هو الہ واحد فاننی بریء من المشرکین، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ ان مشرکوں سے بیداری کا اعلان کریں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ دے آکھن کارن اور اعلانہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کیتوئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن دل دا کفر گیوئی، کلمہ پڑھ کے تے قبرہ پوجیں تیرا بیڑا ہی غرق گیوئی، کلمہ پڑھ کے اور یہ اقرار کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے قبروں کی پوجا کرنا اور محمد الرسول اللہ کہہ کے اماموں کی اطاعت کرنا، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہ ہوئے تو کچھ بھی نہ ہو، یعنی اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں، دل میں کلمہ نہیں پیوست ہوا، کلمہ طیبہ یہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شریک یہ برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح جو شرک کا مریض ہے وہ ہر بات برداشت کر لے گا لیکن اپنے بناوٹی معبودوں کے عطائی اختیارات کی نفی کو برداشت نہیں کرے گا۔ کلمہ طیبہ ہر چیز برداشت کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ کلمہ طیبہ ہر چیز برداشت کر لے گا لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک یہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو لہو لہان کروا لیا، طائف میں پتھر کھا لیے، جنگ احد میں اپنے دانت مبارک شہید کروا لیے، اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے کروا لیے، حضرت حنظلہ کی نئی نویلی بیگم کو بیوہ کروا لیا، زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان احد میں تڑپتے ہوئے دیکھ لیا، حضرت عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، لیکن آپ نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ نہ چھوڑی۔ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے یہ کلمہ پھر اسے جنت میں لے جائے بغیر چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔